السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں وی این پوائنٹ، میں ہوں سارا خان۔ ناظرین، بڑی بدقسمتی ہے کہ اس وقت ہم لوگ جو ڈسکشن ہے، ہمارا ڈسکورس ہے، ہمارا تمام کا تمام جو توانائی ہے، وہ ایسا جرنلسٹ بھی، ایسا سوسائٹی بھی، وہ تمام اس جانب صرف ہو رہی ہے کہ اب دھرنا کہاں ہوگا، اب توڑ پھوڑ کہاں ہوگی، اب جتھے کہاں سے آئیں گے، کس کے پاس کتنا، اگر اسلحہ ہوگا تو کہاں سے آئے گا، بندے کیسے موبلائز ہوں گے۔ ہم ریئل ایشوز کے اوپر بات نہیں کر رہے کہ اسموگ ہے، اس کے حوالے سے لانگ ٹرم پالیسی فریم ورک کیا ہونا چاہیے۔ ہماری جو یوتھ ہے وہ جیسے کہ ایک فینومینا ہے کہ زیادہ جو ہے وہ امپلائمنٹ اس طریقے سے جنریٹ نہیں ہو رہی جیسے ہمارا یوتھ بلج ہے، ان کو کیسے پاکستان کی ترقی کے لیے خوشحالی کی یوٹیلائز کیا جائے، اور ہمارے جیسے کہ میکرو اکنامک اسٹیبلٹی آ رہی ہے اس کو ہم لوگوں نے کیسے سسٹینیبل بنانا ہے۔ ہم ریئل ایشوز کے اوپر بات کرنے کی بجائے کہ اب دیکھیں جیو پولیٹیکل لینڈسکیپ چینج ہو رہا ہے اس وقت۔ ہم نے دیکھا ہے کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ اپنی کیبنٹ کے اندر جیسے کہ وہ پک اینڈ چوز کر رہے ہیں لوگوں کو جو زیادہ پرو انڈیا ہے، پرو اسرائیل ہے۔ ہم ان تمام چیزوں کے اوپر گفتگو کرنے کی بجائے اور پاکستان کا آگے کا لائحہ عمل طے کرنے کی بجائے ہم یہیں پہ اسٹک ہیں۔ جو کفن کی سیاست اور جنازوں کی سیاست، یہ کب تک چلے گا؟ اس تمام چیزوں کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار جواد فیضی صاحب۔ آپ کے وقت کا، آپ کے یہاں تشریف لانے کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کے بلانے کا شکریہ۔ سر، ہم ابھی تک کیوں ڈسکس کر رہے ہیں یہ سب کچھ کہ یہ کفن کی سیاست، جنازوں کی سیاست، گولی بندوق کی سیاست، جتھا کہاں سے آئے گا، کتنے بجے آئے گا، کون کتنے بندے لائے گا، کتنے ہزار بندہ اسلام آباد پہ کیپٹل پہ چڑھائی کرے گا، یہ ہمارا ڈسکورس، ہمارا موضوع گفتگو کب تک رہے گا؟ دیکھیے، جو کفن کی بات آپ نے کی اور شعلہ بیانیوں کی بات کی، المیہ ہے یہ۔ اس میں میرا کماش، میرا قبیلہ وہ بھی برابر کا مجرم ہے، میڈیا اس میں مجرم ہے، علماء، خطباء، پیر صاحب، جن کے ناموں کے ساتھ شمشیر بے نیام لکھا ہوگا، جن کے ساتھ لکھا ہوگا کاتب فلانا، فاتح فلانا، اور یہ اور وہ، اور ان کا ریٹ اتنا بڑھے گا جب تک وہ آگ نہیں مجمع میں لگائیں گے۔ پھر ہم اہل سیاست کو دیکھ لیں تو پھر ان کے بھی گلے بہت زیادہ بڑے سپیکر ہیں، اور اس پہ وہ جو گفتگو کرتے ہیں، پہلے ہم نے یہ دیکھا نا۔ اور پھر ہمارے ڈراماز دیکھ لیجئے، کیا پڑھا رہے ہیں ہم، کیا سکھا رہے ہیں ہم۔ جو طلاقوں کی شرح ہے اس کو بڑھوا رہے ہیں، ہم بچوں کو بدتمیز بنا رہے ہیں، ہم وہ چیزیں۔ ایک وقت یہ تھا کہ جب ایک میوزیکل پروگرام میں صرف لڑکیوں نے بازو یوں ہلائے تو قاضی حسین احمد بھی آ گئے، مولانا فضل الرحمان بھی سڑکوں پہ آ گئے کہ یہ کیا ہو گیا جی، پی ٹی وی پہ کیا دکھا دیا گیا۔ اب جب تک بوتل، بلیک لیبل شہد کی بات نہیں میں کرتا، لیکن جب تک وہ بوتل نہ دکھائی جائے، جب تک وہ بدماشی نہ دکھائی جائے، جب تک وہ بڑی گاڑی پہ آ کے لڑکیوں کو اٹھانا نہ دکھایا جائے، جب تک ایسے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کفن کی بات ہوگی۔ پھر ہم نے ماضی میں یہ دیکھا، پھر میں میڈیا کی بات کروں گا جس کے کہنے پہ بھی ہوا، بہت بڑا ظلم کیا گیا 2014 کے دھرنوں کے اندر، جب یہاں کفن لہرائے گئے، قبریں کھودی گئیں۔ اور میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، میرے دوست عبدالقیوم صدیقی اور میں اس پہ بڑی ریسرچ کی ہم نے۔ اس وقت بہت ساری ایسی خواتین جو انقلاب لینے آئی تھیں، مصطفی انقلاب طاہر القادری کا، وہ اپنے گھروں سے بغیر اجازت کے آ گئیں، شوہر اور بچے چھوڑ کے آ گئیں، اور اس کے بعد پتہ ہے آپ کو کتنی تعداد میں ان کی طلاق ہوئی؟ وہ آج تک گھروں میں نہیں جا سکی۔ میں پہلے بھی شاید آپ کے پروگرام میں یہ بات کر چکا ہوں۔ لہٰذا پھر میں نے یہ دیکھا، وہ ایک چیز جسے ہم منصوبہ بندی میں استعمال کرتے ہیں، راول پنڈی اسلام آباد کے سٹور سے وہ ناپید ہو گئی وہ چیز جو یہاں استعمال ہوئی۔ لہٰذا میں اس طرف جانا نہیں چاہتا بڑا کھل آپ نے کے۔ سیریس مورل ڈکلائن بھی اس تناظر کے اندر آپ نے سوالیہ نشان اس کے اوپر بھی اٹھایا۔ اب اگر جب دیکھیں کہ دوبارہ سے ایک جتھا جو اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کی تیاری کر رہا ہے، ایک ایسے موقع کے اوپر جب پاکستان سیکیورٹی وائز ایک بڑی نازک صورتحال سے گزر رہا ہے، ہم نے دیکھا کہ بی ایل اے کے آپریشنز دن بدن جو ہے وہ زیادہ ان میں تیزی آ رہی ہے۔ کے پی کے اندر یہ حالات ہے، یہ صورتحال ہے کہ وادی تیرا کی اگر بات کی جائے، وہاں پہ اتنی زیادہ کرپلنگ سیکیورٹی سچویشن ہے، ایون کہ آپ کے جو ڈی آئی خان کے ہی گورنر ہے، ڈی آئی خان کے آپ کے وزیر اعلیٰ ہیں، ڈی آئی خان کے آپ کے جو ہے وہ آئی جی ہیں کے پی کے، یہ لوگ بغیر سیکیورٹی کے، ایون سیکیورٹی کے ساتھ اپنے اسکواڈ کے ساتھ بھی وادی تیرا میں خود نہیں جا سکتے۔ یہ والی چیزیں جو آپ کا سیکیورٹی فریم ورک ہے، آپ کی یہ والے جو مسائل ہے، جو گمبھیر مسائل پاکستان کو درپیش ہیں، اس کے پر ہم کب بات کریں گے؟ دیکھیے، آپ نے ابھی تیرا کی بات کی، ٹانک میں کوئی وزیر نہیں جا سکتا، اور مجھے خود جانے کا اتفاق ہوا ڈیرہ اسماعیل خان، اور وہاں پہ مجھے وہاں کے ڈی سی صاحب اور ٹانک کے ڈی سی صاحب، میں دونوں سے ملا جا کے، انہوں نے کہا جی مغرب کے بعد جو ہے نا آپ نے نکلنا نہیں،
اب جہاں ہیں وہیں رہیں گے. اس کی وجہ کہ اب بھی گروہ آتے ہیں اور جو ان کا دل کرتا ہے وہ کر لیتے ہیں, اغوا بھی کر سکتے ہیں, بھتہ بھی لے سکتے ہیں, اور خود وہاں کا وزیر اعلیٰ کے پی کے کا وہ بھتہ دے کے اگر زندگی گزار رہا ہے تو اس کے بعد اس میں کچھ کہا نہیں جا سکتا اور نہ کہنے کی ضرورت ہے. ایشو دیکھیے, ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا, اس میں دہشت گردی کے حوالے سے وزیر اعظم آرمی چیف نے گفتگو کی اور عزم مصمم کیا کہ ہم دہشت گردی کا تعاقب کریں گے اور ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. آرمی چیف کا یہ بھی کہنا کہ ہر بندہ سپاہی ہے, کچھ یونیفارم میں, اگر جو یونیفارم میں نہیں بھی ہے تو وہ بھی سپاہی ہے. لیکن کے پی کے کی بات اس طرح سے سامنے نہیں آئی. یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ جو دہشت گرد ہیں وہ بلوچستان سے بھاگیں گے اور پناہ دینے کے لیے تو پہلے ہی بڑے سینے کشادہ کیے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ, اور وہاں پہ اب بھی مفرور جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اب بھی دہشت گرد جو ہیں جو پاکستان کے ہمارے فوجی جوانوں کو شہید کرتے ہیں, ان کو فٹ بال بناتے رہے ہیں ان کے سروں کو, اور اس کے بعد کوئی ماں بہن بیٹی محفوظ نہیں تھی, بچے محفوظ نہیں تھے, اب بھی اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کرتے ہیں. ان حالات میں آتا ہوں ادھر ہی کہ ان حالات میں جو آپ نے سوال اصل کیا کہ جب ہمیں یہ چاہیے کہ سارے مل کے اس طرف چلیں کہ پاکستان کو محفوظ بنائے. اس کی آپ سٹاک ایکسچینج دیکھ لیجئے, تاریخ کی بلندیوں کو چھو رہی ہے, ہر دوسرے دن اس سے بھی بڑا ریکارڈ بن رہا ہے, لیکن اس طرف نہ میڈیا کی توجہ ہے نہ کسی کی توجہ ہے. توجہ یہ ہے کہ ایک بندہ وہ باہر آ جاوے, ایک بندہ جرم کرے. وہ کون ہے؟ ان کے ہاں تو وہ اون شرازی لاہور میں زمان پار گیا تو اللہ معاف کرے, انہوں نے کہا جی ہم تو ان کی طہارت جو ہے وہ جو ناپاکی ہے وہ بھی کھانے کو تیار ہے. اس قسم کے ذہن بنا دیے ان لوگوں نے. اچھا, بڑی اہم بات آپ نے کہی کہ ایک بندہ جیسے مجرم ہے, اس کے ارد گرد ہمارا پورا پولیٹیکل ڈسکورس گھوم رہا ہے, ہماری سیاست جو ہے, ہماری ڈسکشن ساری اسی کے ارد گرد ریوالو کر رہی ہے. مگر جو 9 مئی کے ملزمان ہیں, جو ماسٹر مائنڈ ہے, جو اس وقت بھی عدالتوں کے اندر کیسز پینڈنگ ہے, ہم نے دیکھا کہ عدالتیں بڑی لینینٹ رہیں, اس طریقے سے اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوئی, اس طریقے سے ایک نشان عبرت جو ہے ایک پریسیڈنٹ سیٹ نہیں کی گئی. تو اس وقت جو ہے 24 نومبر کی ایک اور کال دے دی گئی ہے. ہمارے پاس کیا گارنٹی ہے کہ دوبارہ 9 مئی نہیں ہو سکتا؟ دیکھیے 9 مئی تو اب دوبارہ نہیں ہو سکتا. میں کل بھی ایک پروگرام میں بات ہو رہی تھی اور اس میں کہا جا رہا تھا جی کہ آنے دے ان کو خود ہی ایکسپوز ہوں گے. نہیں, آنے دیا تھا نا پہلے. کیا کیا حال جناح اس کا, کیا کیا انہوں نے حال ریڈیو پاکستان پشاور کا, کیا میاں والی میں کیا, کیا چک درہ میں کیا, وہ کرنل شیر خان کے مجسمے کے ساتھ جو کیا. لوگ تو انہیں اللہ معاف کرے پوجنے لگ جاتے ہیں اپنے شہداء کو, اپنے ہیروز کو. اور ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم ان کی تصدیق کریں, توہین کریں اور اس پہ شرم بھی نہ کریں, حیا بھی نہ کریں بقول خواجہ آصف. لہٰذا وہ تو ختم ہو چکی ہے. رہ گئی بات یہ کہ عدالتوں میں اگر دیکھیں ایک طرف وہ پاناما شروع ہوا, اقامہ پہ آیا, اور میں حسین نواز کا اس دن سن رہا تھا گفتگو کہ بھئی جس اقامے کے حوالے سے سزا دی گئی وہ کمپنی اور کاروبار تو اسے پہلے ہی بند کر دیا گیا تھا. لہٰذا ایک طرف آپ ان حدوں کو چھو لیں اور ایک طرف آپ ضمانت پہ ضمانت دیے جائیں, وہ 1 ہو وہ 2 ہو. کس منہ سے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے یہ حق ہوگا کہ میں اگر ایسے جرائم کروں اور میری میڈیا سے گفتگو بھی چل رہی ہو, میرے جو ہے سپر لیڈ اور لیڈ بھی چل رہی ہو, شہ سرخیاں بھی ہوں, بریکنگ نیوز بھی ہو, اور پھر مجھے جیل میں ایسی چیزیں مل سکتی ہیں؟ ممکن نہیں ہے. اچھا, ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ جیسے کہ بار بار ہم ایک ڈیل کی باز گشت بھی سنتے ہیں, اور ابھی بھی ہم نے دیکھا کہ کل بھی بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس اس جانب ہوئی ہیں. انصار عباسی صاحب نے تو باقاعدہ ایک پوری رپورٹ بھی پبلش کر دی. ان کے ذرائع تو یہ کہتے ہیں کہ ایک بڑا مثبت قسم کا رابطہ گورنمنٹ کے ساتھ بھی جو ہے پی ٹی آئی کا سٹارٹ ہو گیا ہے, اور دوسری جانب سے بھی تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں کہ ہواؤں کا رخ جو ہے وہ بدل رہا ہے, اور آپ کو جو ہے بڑی یہ لینینسی مختلف محاذوں پہ نظر آ رہی ہے. آپ نے ابھی یہ بھی دیکھ لیا توشہ خانہ کیس 2 کے اندر بھی ضمانت ہو گئی ہے. آپ کو کیا عمران خان صاحب جو ہیں وہ بہت جلد جیل سے باہر نظر آ رہے ہیں؟ نہیں, جیل سے مجھے بہت جلد باہر نظر نہیں آ رہے, بہت جلد نظر نہیں آ رہے. اور دیکھیں, جب کسی بھی ملک میں معاشرے میں ایسے معاملات ہوتے ہیں, ایک مذاکرات ہی واحد حل رہتا ہے. اور مجھے تو افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ مذاکرات بھی ہوں, جرائم بھی ختم کر دیے جائیں. اسی کتنے رہ رہے ہیں, ہم کہاں پہ ہیں؟ ویئر وی آر اسٹینڈنگ, ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اگر تو جرم ہے تو جرم ہے, اس کی سزا ہونی چاہیے. لیکن یہ جو معاملات, جو سیاست جس میں آ جاتی ہے, جس میں ادارے انوالو ہو جاتے ہیں, اس میں ایک بات ہوئی ہے کہ 9 مئی کی معافی مانگے بغیر, 9 مئی کے جرائم کا اعتراف کیے بغیر, 9 مئی کے حوالے سے واضح طور پہ اپنا بیان لائے بغیر
باہر نہیں آتے. اچھا، عطا طاہر صاحب نے ایک جیسے کہ ان کے بارے بہت ٹائم سے یہ مطالبہ تھا، ان کا دیرینہ مطالبہ تھا کہ ہمیں جو CCTV فوٹیج دکھائیں اور ہمیں پروف کر کے دکھائیں، وہ بھی باقاعدہ ریلیز کر دی گئی. اتنی تاخیر اس فوٹیج کو ریلیز کرنے میں کیوں کی گئی؟ چونکہ ان کے سامنے ایک بیانیہ بنانے کا ان کو وقت مل گیا کہ شاید جو ہے 9 مئی واز اے فالس فلیگ، ہمیں جی ایویڈنس چاہیے. اب یہ جو فوٹیج ہے اس کو تو 1 سال پہلے ہی ریلیز کر دیا جانا چاہیے تھا. دیکھیں ہو تو بہت کچھ جانا چاہیے تھا، 70 سال بھی پہلے بھی کچھ ہونا چاہیے تھا، 60 سال پہلے بھی کچھ ہونا چاہیے تھا، 50 سال بھی، اور پھر 2014 کے بعد بھی وہ کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا جو ہو گیا نا. ہمارے ساتھ ظلم تو ہوئے نا. لہٰذا میں اس کو بھی ایک جرم سمجھتا ہوں کہ اگر مجرمان ان کے حوالے سے CCTV فوٹیجز موجود تھیں تو وہ آنی چاہیے تھی. اس میں کوئی شک نہیں، دیر ہو گئی ہے. اور آپ نے صحیح کہا کہ ان کو موقع مل گیا اپنا بیانیہ بنانے کا. لیکن میں اس کے ساتھ ایک اور بھی بات کہوں گا، وہ یہ کہ 9 مئی جیسا واقعہ پاکستانی تاریخ میں نہیں ہوا، اور ہم یہ ضرور سوچتے تھے کہ خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، ایسی جگہوں پہ دشمنی پہنچ سکتا ہے جنگ کی صورت میں، اپنا کوئی نہیں پہنچ سکتا. لہٰذا اپنوں نے جس قسم کا مظاہرہ کیا ہے، آپ نے ڈیل کی بات کی. دیکھیے یہ گفتگو تو تبھی شروع ہو گئی تھی جب پنکی پیرنی، بشرا بی بی، جب وہ باہر آئیں، پھر ان کے اندر یہ میں ایک پروٹوکول کے ساتھ انورٹڈ کاماز بات ضرور کروں گا کہ وہ جب آئی تھی تب بھی یہ گفتگو شروع ہو گئی تھی کہ اب آہستہ آہستہ یہ سیاست میں بھی آئیں گی. اب گھریلو خاتون سے وہ سیاستدان بھی بن گئی ہیں. پردے کے پیچھے سے سیاست تو شروع ہو گئی ہے، پردے کے آگے بھی آنا ان کا اب دیکھتے ہیں. اصل میں پردے ہی تو بے نقاب ہونے چاہیے. ہم یہ دیکھتے ہیں، میں تو پہلے بھی کہا اور میں بڑا کھل کے کہوں گا، سیالکوٹ کے اندر یہ شروع ہوا معاملہ جس میں قندیل بلوچ تھی، فرا گوگی تھی، پنکی پیرنی تھی. یہ کیا کرتی تھی، کس کلب میں بیٹھتی تھی، رقص کتنے ہوتے تھے، سرور کتنا ملتا تھا، اس میں فیض حمید بھی ہوتے تھے، اس میں عطا مانیکا بھی ہوتے تھے. اور یہ میں سیالکوٹ کی بتا رہا ہوں آپ کو، کلب کی بات. لہٰذا وہاں پہ یہ پلان بنا اور وہاں سے یہ سارا ریاست مدینہ کا آئیڈیا، نقاب لے لو، پردے کر لو، یہ سب کچھ ہو گیا. اب وہی پنکی پیرنی صاحبہ جو ہیں وہ لیڈ کریں گی، اور ادھر علیمہ. اب دیکھیں نا، بھابھی پھونکوں والی اور باجی مشینوں والی، ان کا مقابلہ ہے. اچھا، ایک اور بڑی اہم بات جو مبصرین کہتے ہیں اور یہ اندر کے ذرائع جو خبر دیتے ہیں کہ شاید جو بشرا بی بی جو کہ پروجیکٹ عمران کا ایک بڑا اہم ترین حصہ تھی، وہ شاید الگ سے بھی ڈیل کرنے کی کوششیں کر رہی ہیں کہ میری جو ہے وہ الگ سے ایک ڈیل صلح صفائی ہو جائے. خان صاحب کو جو ہے ان ساروں نے، ایک تو پارٹی قیادت نے بھی بہت ہی پیچھے چھوڑ دیا ہے، ان کو بہت ساری چیزوں کے اوپر اعتماد میں نہیں لیا جاتا. بشرا بی بی جو ہے وہ بھی اپنی ایک الگ لائن لینے کی کوشش کر رہی ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ ڈفرینٹ پاور سینٹرز جو ہیں وہ اس جگہ جن میں ٹسل چل رہی ہے، ایک پاور اسٹرگل چل رہی ہے، اس میں کہا جاتا ہے کہ بشرا بی بی جو ہے ان کی لائن جو ہے وہ بالکل الگ ثابت ہوگی، بلکہ شاید ایک وقت آئے گا کہ وہ وعدہ معاف گواہ بھی بن سکتی ہیں. یہ ساری باتیں پہلے بھی چلتی رہی ہیں، اب بھی ہو رہی ہیں. میں نے تو ایک مطالبہ رکھا تھا اور میں بار بار رکھتا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب کے رہائی کے لیے اس طرح، اول تو رہائیاں نہیں ہوتی، ورنہ تو جتنے دہشت گرد ہیں وہ آ جائیں، جیل کے دروازے پہ چڑھائی کریں، توڑ دیں اور اپنے بندے لے جائیں. یہ کوئی غلط نہ ہوئی. لہٰذا ایک بات، اگر تو خان صاحب کے جو حقیقی بچے ہیں، قاسم، سلیمان، ٹیرین اور پنکی پیرنی کے جو اپنے بچے ہیں، جو اپنے ہیں وہ بھی، اور جو اگلے پچھلے ہیں، سارے ملا کے یہ سارے لے کے آئیں، وہ قیادت کریں نوجوانوں کی، میں بھی جانے کو تیار ہو جاؤں گا. اچھا، آپ ہر بار جو ہے وہ سیتا وائٹ اور ٹیرین وائٹ کی اتنی زیادہ گفتگو کیوں کرتے ہیں؟ اس کے پیچھے کیا ہے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی ریاست مدینہ کی بات کرے اور وہ اپنے ماضی سے فٹافٹ یوں جھاڑ دے، وہ تو چلے ٹھیک ہے، طائب ہو گیا، میں دلوں کے حال اللہ جانتا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے. لیکن جو چیز ہو اس کو اعتراف نہ کرنا. کیلیفورنیا کی عدالت کا ایک فیصلہ ہے، آج کل پھر وائرل ہو رہا ہے، یہ جو مشین ہے نا اس پہ آج کل پھر وائرل ہو رہا ہے، اور اس میں واضح طور پہ جج صاحبہ وہ پڑھ کے بیان کر رہی ہیں کہ یہ ڈکلیئر ہم کرتے ہیں کہ ٹیرین عمران خان کی بیٹی ہے. اور ساتھ اس فیصلہ جو پڑھ کے سنایا گیا ہے وہ میں آپ کو بھیج بھی دوں گا. اس میں یہ ہے کہ جس طرح کسی بھی، اور اس نے کہا کہ ہوپ ون ڈے، کہ کوئی ایک دن آئے گا جب اس بچی کا باپ جو ہے اس کو پیار دے گا، اس کو عزت دے گا، اس کا احترام کرے گا، اس کو سپورٹ کرے گا جس طرح ہر بیٹی کا حق ہوتا ہے. یہ فیصلے کے الفاظ بیان کر رہا ہوں، میں ترجمہ ضرور کر رہا ہوں، میں انگلش میں جو تھا میں اس کا اردو بیان کر رہا ہوں تاکہ ہمارے ناظرین کو سمجھ آ جائے. اب جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ ایک ایسا شخص جو ریاست مدینہ کی بات کرے اور اپنے ہی وہ جو دل کے ٹکڑے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دے، عدالتی فیصلہ بھی موجود ہو،
تو مجھے بتائیے. اچھا, بڑا ریلیونٹ پوائنٹ آپ نے اٹھایا, اور یہ بھی بڑی گفتگو چل رہی ہے کہ یہ جو سیاسی لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی, جو سکا نوجوانوں کو اکسانے کے اوپر تلی ہوئی ہے, اپنے بچے اور اپنے خاندان انہوں نے چھپائے ہوئے ہیں یا بیرون ملک مقیم ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ حکومت کی جانب سے بابا وارننگ دی جا رہی ہے کہ جو نوجوان یا جو طلبہ انتشار کے اندر اس میں ملوث ہوئے اور اس سے جو جتھے کے اندر شامل ہو کے کیپٹل کے اوپر چڑھائی کی, ان کی یونیورسٹی ڈگریاں جو ہیں وہ بلاک کی جائیں گی, ان کے آئی ڈی کارڈز بلاک کیے جائیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو طلبہ ہیں, خاص طور پر جو نوجوان ہیں, کیا وہ واقعی میں اس وقت نکلنے کے لیے تیار ہیں؟ ان کے پاس کیا جواز ہے؟ اس میں میں ایک آپ کو بتا دوں, آپ کے نالج کے لیے بھی, ایگزیکٹلی یہ چیز نہیں ہے. ایکچولی وہ ہوا تھا افغانیز کے حوالے سے, کہ جو افغانیز کیمپس میں موجود ہیں اور اس کے باوجود کہ اجازت کے بغیر ان کے بچے کہیں پڑھ رہے ہیں اور وہ کسی ایسی حرکت میں ملوث پائے گئے تو ان کی ڈگریز کینسل کر دی جائیں گی. یہ کل سے پی ٹی آئی نے بڑا شور مچایا ہوا, دیکھیں جی اسٹوڈنٹس بھی تو اس ملک کا حصہ ہیں, قوم کا حصہ ہیں, وہ کیوں احتجاج نہیں کر سکتے, وہ تو اتنے. لیکن کیا طلبہ اپنا مستقبل داؤ پر پھر بھی لگائیں گے؟ میں نے کل بھی پبلک نیوز پہ ایک بات کہی, میں نے یہی کہا کہ یہ تو چلے کلیئر ہو گیا کہ افغانیز کے حوالے سے ہیں, لیکن کوئی دنیا کا ایسا ملک ہے جہاں پر کوئی اسٹوڈنٹ آگ لگائے اور اس کو چھوڑ دیا جائے, جی بچہ ہے جی؟ نہیں. آپ نے پارلیمنٹ ہل کے حملہ آوروں کے ساتھ جو سلوک ہوا عدالتوں سے دیکھا, آپ نے لندن میں, آپ نے انگلینڈ میں دیکھا جو ہوا, انہوں نے بچوں کو بھی کہہ دیا. لہٰذا یہ, اور میں ایک آخری واقعہ کو بیان کرتا ہوں. آئی واز ان کینیڈا, مجھے اچھی طرح یاد ہے, ایک افغان صدر تھے حامد کارزائی, انہوں نے پاکستان پہ اٹیک کی دھمکی دے دی. میں نے ٹورانٹو میں احتجاجی مظاہرہ رکھا. اس مظاہرے کے حوالے سے پولیس نے مجھ سے سب سے پہلے تو چیزیں مانگی, کیا کہا جائے گا, کیا کیا جائے گا, مطالبات کیا ہے, لوگ کتنے ہوں گے. پھر ہمیں باؤنڈ کیا گیا کہ آپ افغان کونسلیٹ, اور یہ ان دنوں کی بات ہے جب کینیڈا نیٹو فورسز کو لیڈ کر رہا تھا افغانستان کی وار کے حوالے سے, لہٰذا وہ بڑی اہمیت کا عمل تھا. اب میں افغان کونسلیٹ کے سامنے, ہمیں دیوار کو بھی ہاتھ نہیں لگانے دیا گیا, ہمیں کہا جی آپ یہاں کھڑے ہوں گے, پرامن طور پہ رہیں گے, پلے کارڈز اٹھائیے, اور ان کے سیکورٹی جتنے بھی ادارے تھے وہ آ گئے کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں. ہم نے جو بھی کہا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ پاکستان پہ کوئی حملے کی بات کرے اور ہم چپ کھڑے رہیں. لہٰذا یہ مہذب معاشروں میں ہوتا ہے, یہ نہیں ہوتا اٹھ کے جلا دو, گرا دو. اور ساتھ میں آپ جو ہے اگر پروٹیسٹ بھی کرنا ہے تو پیسفل پروٹیسٹ ایسے نہیں ہوتا ہے کہ آپ بتائیں کہ ہمارے جنازے اٹھا لینا, ہم کفن باندھ کے آ رہے. ایک اور بڑا آپ کی کوئک ٹیک چاہیے. اور بھی بات کروں, وہ کہہ رہے تھے گفتگو میں گنڈا پور صاحب کہ ہماری میتیں آئیں تو ہمارے جنازے پڑھا دینا, یعنی کہ انہیں شک ہے کہ ان کے جنازے نہیں پڑھائے, یعنی کہ وہ ہمیشہ سے کہے جا رہے ہیں کہ ہم وائلنٹ ہی ہوں گے, وائلنس از دا اونلی وے. ایک کوئک ٹیک آپ کی چاہیے ہوگی کہ ایک جانب یہ بھی کہا جا رہا ہے دوسرے کیمپ کی جانب سے کہ شاید حکومت جو اتنی زیادہ ڈسپریشن میں ہے, بیکاز آپ نے دیکھا ہوگا کہ بار بار کانگریس کی جانب سے پہلا خط آتا ہے, اس کے بعد دوسرا بھی ایک خط آ جاتا ہے, یعنی کہ وہاں کے ایک پریشر بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور شاید پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ ان تک جو ہے بات, یہاں پہ حالات خراب کیے جائیں, بات ان تک پہنچے, ان کی جانب سے جو ہے کوئی رد عمل آئے, اس چیز کا بھی انتظار کیا جا رہا ہے. اور حکومت جو ہے شاید بوکھلائی ہوئی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی میں حکومت کے رینکس میں اس حوالے سے بے چینی موجود ہے؟ دیکھیے, کسی بھی حکومت کے لیے جب ایسے معاملات ہوتے ہیں, 2014 میں بھی نثار علی خان تھے, انہوں نے آنے دیا ریڈ زون میں, پھر انہوں نے کیا حال کیا, چائنیز پریزیڈنٹ کا دورہ منسوخ ہوا, بہت ساری بین الاقوامی شخصیات نے آنا تھا, وہ نہیں آ سکی. یہ تو ہوتا ہے, ہر حکومت کو ہوتا ہے, کوئی بھی حکومت ہو اس کو یہ تو ہوتا ہے کہ سارے چیزیں رک جائیں گی نا, معاشی پہیہ رک جائے گا, باہر کیا تصویر جائے گی, اس ملک میں کیا ہو رہا ہے, انویسٹمنٹ کیسے آئے گی, اب ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. اس حوالے سے تو پریشانی ہونی بھی چاہیے. لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا, میں سمجھتا ہوں کہ بین الاقوامی دنیا کو, کسی دوسرے ملک کو پاکستان کے معاملات کے حوالے سے خط لکھنا, لابنگ فرمز ہائر کرنا, لابنگ فرمز ملک تو ہائر کر سکتا ہے کہ پاکستان کی خوبصورتیاں دکھائی جائیں, مشکلات کم ہوں, وہاں پہ ہمارے لیے جو پابندیاں ہیں یا کوئی ایسے رکاوٹیں ہیں وہ دور ہوں. کسی جماعت کی جانب سے اپنے ملک کو داغدار کر کے خط لکھنا میرے نزدیک یہ ملک دشمنی ہے, اس کے حوالے سے بھی قانون بننا چاہیے. آپ نے بڑی زبردست بات کہی, اور یہی بتاتی ہے بات کہ آپ کی وطن کی مٹی کے ساتھ, دھرتی کے ساتھ کتنی لائلٹی ہے. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. جیسے کہ ہمارے معزز مہمان نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ کوئی بھی طالب علم جو ہے وہ اپنا مستقبل ایک ایسی سیاست جو کہ صرف کفن کی سیاست ہو, جنازے کی سیاست ہو, وائلنس کی سیاست ہو, انتشار کی سیاست ہو, اس کے لیے اپنا مستقبل جو ہے داؤ پر نہیں لگائے گا. ابھی ہم نے دیکھا کہ پاکستان جو ہے میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کی جانب بڑھ رہا ہے. آپ کی اسٹاک مارکیٹ روزانہ کی بنیاد کے اوپر ریکارڈ بنا رہی ہے. آپ کی ایکسٹرنل فگر جو ہے, آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ کتنا کنٹرول ہو گیا ہے. آپ نے روپیہ کتنا مستحکم کر لیا, پیٹرول پرائسز جو ہے کتنی مستحکم ہے. ایسی سچویشن کے اندر جب پاکستان کی ایک ڈائریکشن سیٹ ہو گئی ہے, پاکستان کو دوبارہ ڈیریل کرنے
کرنے والی قوتوں کے ساتھ کسی بھی پاکستانی کو، محب وطن شہری کو نہیں کھڑا ہونا چاہیے. اپنی میزبان سارا خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.